ملک کے سابق سالیسیٹر جنرل ہریش سالوے سمیت 600 سے زیادہ سینئر وکلاء نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ خطرے میں ہے اور اسے سیاسی اور کاروباری دباؤ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ وکلاء نے لکھا ہے کہ عدالتی سالمیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو قانونی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب جمع ہوں اور آواز بلند کی جائے۔ چھپ کر حملہ کرنے والوں کے خلاف بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ عدالتیں جمہوریت کے ستون نہیں ہیں اور ان سوچے سمجھے حملوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہریش سالوے کے علاوہ ان 600 سے زیادہ وکلاء جن میں سی جی آئی چندرچوڑ کو خط لکھا ہے۔ بار کونسل آف انڈیا کے صدر مدن مشرا، ادویش اگروال، چیتن میتلی، پنکی آنند، ہتیش جین، اجوالا پرساد، ادے اور سروپا چرویتی شامل ہیں۔ وکلاء نے لکھا ہے کہ محترم جناب، ہم سب آپ کے ساتھ اپنی انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ گروہ عدالتی نظام کو متاثر کر رہا ہے اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے گھٹیا الزامات لگا کر عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان اقدامات سے ہم آہنگی اور اعتماد کی فضا خراب ہو رہی ہے جو عدلیہ کا خاصہ ہے۔ سیاسی معاملات میں دباؤ کے ہتھ کنڈے عام طور پر ایسے معاملات میں ہیں جن میں کسی سیاستداں پر بدعنوانی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ ہتھ کنڈے ہماری عدالتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جمہوری ڈھانچے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خاص گروپ کئی طریقوں سے کام کرتا ہے۔ وہ ہماری عدالتوں کے سنہری ماضی کا حوالہ دیتے ہیں اور آج کے واقعات سے ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ محض فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور سیاسی فائدے کے لیے عدالتوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے دانستہ بیانات دیتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کچھ وکلاء بھی ان میں کسی سیاستداں کا مقدمہ لڑتے ہیں اور رات کو میڈیا کے سامنے جاتے ہیں تاکہ فیصلے پر اثر انداز ہو سکیں۔ وہ میچ فکسنگ کی تھیوری بھی بتا رہے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف عدالتوں کی توہین ہے بلکہ بدنامی بھی ہے۔ یہ ہماری عدالتوں کے وقار پر حملہ بھی ہے۔ معزز ججوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ وہ اس حد تک جھک گئے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا موازنہ ان ممالک سے کر رہے ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ پر غیر منصفانہ کارروائی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سیاستداں کسی کرپشن کا الزام لگاتے ہیں اور پھر اسے بچانے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اگر عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں جاتا ہے تو وہ عدالت کے اندر عدالت پر تنقید کرتے ہیں اور پھر بعد میں میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دوہرا کردار ہمارے لیے عام آدمی کی عزت سے خطرہ ہے گا۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ججوں کے اپنے مقدمات سے متعلق غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ وہ اپنے طریقے سے اپنے کیس میں فیصلے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہماری عدالتوں کی شفافیت کے لیے خطرہ اور قانونی اصولوں پر حملہ ہے۔ کا وقت بھی مقرر ہے۔ یہ وقت اس وقت کر رہے ہیں جب ملک انتخابات کے دہانے پر ہے۔ ہم نے یہ چیز 2018 اور 2019 میں بھی دیکھی تھی۔ ملک کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو سوشل میڈیا میں مذاق کا موضوع بنا دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وزیر کے خزانہ کے بیان پر ونداکرات نے پوچھا کہ 8,000 کروڑ کے انتخابی بانڈ کی رقم کس کے پاس جا رہی ہے۔ سیتارمن نے کہا کہ پارٹی نے ان سے لوک سبھا الیکشن لڑنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ غور کرنے کے بعد انکار کیا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں الیکشن لڑ سکوں۔ پارٹی صدر کے ساتھ ان کے تمل ناڈو، آندھرا پردیش سے الیکشن لڑنے کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں لوک سبھا الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں، میرے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے لیے میں پارٹی کا شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہماری پارٹی سب کو خوش آمدید کہتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بنیادی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سیتارمن کے مطابق ان کے پاس 28,000 کا اسکوٹر ہے، 7,87,500 روپے کے زیورات ہیں جن میں 315 گرام سونا اور 2 کلو چاندی شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے حلف نامے میں کہا تھا کہ ان کے بینک میں 34,584 روپے اور نقدی 20,100 روپے ہے۔ نرملا سیتارمن ان کے شوہر پربھاکر 8,48,100 روپے کا ہوم لون ہے۔ سیتارمن کے پاس 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا اوور ڈرافٹ ہے اور 22,85,100 روپے کا قرض ہے گا۔
بہرحال نرملا سیتارمن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی نے یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ ان کے شوہر جو مشہور ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے جو بانڈز ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے، اور انہی نے کہا ہے کہ یہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیم ہے گا جو کیا گیا ہے گا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہی وجہ ہے کہ نرملا سیتارمن اپنی خفت محسوس کر رہی ہیں اور انہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گی۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو میں ہوئے دہشت گردی کے واقعے میں گرفتار تمام افراد تاجکستان کے شہری ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ تمام گرفتار دہشت گرد تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے نواحی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ روسی حکام کے مطابق گرفتار مشتبہ افراد میں سے فردونی شمس الدین کا تاجکستان میں گھر سیل کر دیا گیا ہے۔ بیکری ملازم فردونی 6 ماہ پہلے روس آیا تھا اور باقاعدگی سے رقم گھر بھیجتا تھا۔ روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے ممکنہ طور پر امریکہ، برطانیہ اور یوکرین ہیں۔ حملہ آور حملے کے بعد یوکرین فرار ہونا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل روس کے دارالحکومت ماسکو کے کراکس ہال میں 4 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا۔ حملے کے نتیجے میں 139 افراد ہلاک جبکہ 182 افراد زخمی ہوئے تھے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ مائیکل مارٹن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کا اغوا، انسان دوستانہ امداد میں رکاوٹ، عام شہریوں کا قتل عام، شہری تنصیبات کی نابودی اور فوجی مقاصد کے لیے غیر فوجی وسائل کا استعمال، یہ سب ایسے اقدامات ہیں کہ جنہیں فوری طور پر روکا جانا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں عالمی برادری کا نقطہ نظر بھی بہت واضح ہے۔ البتہ انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف دائر کردہ مقدمے میں اپنے ملک کی شمولیت کے طریقہ کار کی طرف کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ آئرلینڈ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ تیسرے فریق کی مداخلت کسی فریق کی حمایت کے مترادف نہیں ہے بلکہ نسل کشی کا مقابلہ کیے جانے میں کنونشن کے شقوں کی وضاحت پیش کرنا ہے۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ وینزویلا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس میں ایک مجرم عورت کا بھیس بدل کر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا کا ایک خطرناک مجرم ملاقات کے اوقات کے بعد عورت کا روپ بدل کر فرار ہونے میں جیل سے بھاگ گیا ہے۔ مینوئل ایک 25 سالہ شخص کو قتل اور ڈکیتیوں کے جرم میں قید کیا گیا تھا اور اب وہ ٹوکیو کے شہر میں جیل سے خاتون کے روپ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ دوپہر 2 بجے کے قریب پیش آیا جب مینوئل کی گرل فرینڈ ان سے ملنے آئیں تو اپنے ساتھ ممکنہ طور پر خاتون کے مخصوص لباس بھی لے کر آئیں۔ ملاقات کے اوقات کے بعد مینوئل نے بھیس بدلا اور ایک سیاہ رنگ ہونے کے باوجود وہ جیل کے کئی گارڈز کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ وہ ایک سنہرے بالوں والی خاتون ہے اور اس طرح وہ جیل سے فرار ہو گئے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ گارڈز کو اتنی آسانی سے کیسے بیوقوف بنایا گیا، تاہم اس واقعے کے حوالے سے فی الحال 4 گارڈز سے تفتیش کی جا رہی ہے۔